نظام تھا جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے. آج وہی جاگیردارانہ نظام دوسرے فارم میں آیا ہے جو آج ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. یہاں سنوائی نہیں ہوتی ہے, یہاں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. اور ضلع انتظامیہ میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ زلدار اوس آسان سوی زلدار اوس اسہِ تمہِ ساتہٕ ظلم کران. آج چھِ پرٛٮ۪تھ ڈسٹرکس میں زٕ زلدار بہت. یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ. جی تھوڑا وضاحت بتائیں سر کیا ہے کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ محرم کے فنکشنز تھے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے الاؤ کیا تھا کہ آپ آبی گزر سے لے کے نکل سکتے ہو اور جڑیبل 10 محرم کو. پھر ان کا موڈ چینج ہو گیا, انہوں نے پرمیشن نہیں دیا. پھر ہم نے لوکلی کیا, وٹ ایور اٹ از ہم نے کیا. ہم نے اس پر بھی اس وقت سوال کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے اتنے سالوں کے بعد الاؤ کرا تو پھر کل کرنا تھا. نہیں, پہلے سے ہر سال ہم کہتے تھے ہمیں الاؤ کیجیے, وہ نہیں کیا آپ نے. اس سال اگر الاؤ کیا لاسٹ مومنٹ پر آپ نے بیک آؤٹ کیا. اس کے بعد کشمیر ویلی میں مختلف جگہوں پر چھوٹے بڑے جلوس نکلتے رہے. اگر جلوس پر پابندی کووڈ کی تھی, چاہے چھوٹے تھے یا بڑے تھے, آپ نے الاؤ کیوں کیا, فیسلٹیٹ کیوں کیا؟ اسی سلسلے میں آج اگر ہم کر رہے ہیں, 2 دن کی بات ہے, 2 دن پہلے جو یا 8 دن 10 دن پہلے میرے پاس ہے, شاید آپ کے پاس نہیں ہوگا, ایک آرڈر نکلا کہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں کوئی فنکشن نہیں ہوگی, کوئی گیدرنگ نہیں ہوگی ڈیو ٹو کووڈ. ٹھیک ہے, یہ امپلیمنٹ کس کے لیے ہے؟ یہ میرے لیے صرف کیوں, آپ کے لیے کیوں نہیں, ہر ایک کے لیے کیوں نہیں؟ اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن نکلنے کے بعد بہت سارے جگہوں پر جلسے ہوئے, جلوس ہوئے, مجلسیں ہوئی. ابھی 2 دن پہلے آرم پورہ بونی سکل میں 2 دن پہلے, اگر آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے بھی میں کوٹ کروں گا, ETV نے شام کو نیوز دے دی کہ بونی سکل آرم پورہ میں آج جلوس نکلا, اچھی طرح سے نکلا, تعزیہ کا جلوس نکلا, اس میں ہزاروں لوگ شامل تھے. یہ 2 دن کی بات ہے. یہ 2 دن کے بعد یہ ڈکٹیٹرشپ کیوں کہ آپ نہیں کرنے دیں گے؟ یا تو اس دن بھی نہیں کرنے دیتے, وہ بھی تو ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں پڑتا ہے. اب ادھر سے کسی آفیسر سے بات کرو جو کنسرن آفیسر ہے, وہ وہاں سے وہ اپنا تانا شاہی, وہ وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ ایک نظام ہے جو یہاں مطلب ڈسٹرکٹ ہیڈ جو ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کون ہوتے ہیں؟ یا DC ہوتا ہے یا SP ہوتا ہے, اور کون ہوتا ہے؟ وہی تو میں نے کہا کہ جو جاگیردارانہ نظام تھا, پہلے جو بڑے بڑے جاگیردار ہوا کرتے تھے تو ان کے گماشتے ہوتے تھے, وہ لوگوں کو قطار میں کھڑا کر کے کوڑے مارتے تھے. آج کا جو جاگیردار ہے اس کے پاس, ایک کے پاس قلم ہے, دوسرے کے پاس ڈنڈا ہے. کیا ہمیں جینے کا حق نہیں ہے؟ اگر آپ کووڈ کا بہانہ لے کر یہ فنکشنز بند کرتے ہو, نشاد بند کرو, شالمار بند کرو, وہاں تو لاکھوں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, ان کے لیے کووڈ نہیں. ابھی ہمارا یہاں چار شریف میں ہوا فنکشن, کم ہی لوگ تھے لیکن تھے, فنکشن ہوا. 2 دن پہلے 3 دن پہلے آپ نے آرم پورہ بونی سکل میں پرمیشن دی, فیسلٹیٹ کیا, ایمبولینس بھیجی, اس کے لیے کووڈ نہیں تھا. یہاں کیوں کووڈ ہے؟ وہ اس لیے کہ ان 2 جگہوں پر اینٹی سوشل ایلیمنٹ رہتے ہیں, جنہوں نے جو بینڈ تھے اس پر, بضد تھے اس پر کہ ہم دونوں جگہ یہ فنکشن ہونے نہیں دیں گے. اور حال ہی میں آپ دیکھیے, آپ برہان وانی 16 میں مارے گئے. ایک آدمی جاتا ہے اس کے قبر پر, یہ سوچنے کی بات ہے, لمحہ فکر ہے. اس تمام لوگوں کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر 2016 میں وہ مارے گئے, 2018 میں ایک آدمی جاتا ہے اس کے قبر پر اپنے بیوی بچوں کو لے کر,
وہاں اس کو فاتحہ پڑھتا ہے، آزادی کے لیے نعرہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کیا، آپ نے 2018 میں ایکشن کیوں نہیں کیا؟ 19 میں ایکشن کیوں نہیں کیا؟ 20 میں ایکشن کیوں نہیں کیا؟ یہ 15 دن پہلے کیوں ایکشن کیا؟ تاکہ بہانہ بنایا کہ اس ایریا میں حالات خراب ہیں، اس کو بند کیا 4 دن کے لیے، ضمانت پر وہ چھوڑ دیا گیا اس کو. اس کے بعد پولیس نے بہانہ بنایا کہ وہاں حالات خراب. تو ان اے وے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں ڈیموکریسی ہے، اگر یہاں ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے، تو ایک مٹھی بھر لوگوں کے لیے آپ نے پورے پبلک کو ناراض کیا. ان بیچاروں نے، غریبوں نے پیسہ لایا، ادھار لایا، کھانا بنایا، کچھ بنایا، وہ سارا آپ نے ضائع کیا. پہلے ہی کہہ دیتے نہیں. آپ کو جب انہوں نے انٹیمیشن دی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ اسی وقت کہتے کہ نہیں، پرمیشن نہیں. آپ نے ان کو کہا جاؤ انتظام کرو. یہ زیادتی ہو رہی ہے، کتنا ظلم ہم پر ہو رہا ہے. یہی وجہ ہوتے ہیں کہ یہ جو مار داڑ ہوتی ہے، یہ اسی کی وجہ سے. تنگ آمد و جنگ آمد. آپ سنتے نہیں، آپ ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہو اور آپ تاناشاہی چلاتے ہو، حکم چلاتے ہو کرسی پر بیٹھ کر. اب زیادہ سے بات کریں گے یہاں سے وہاں سے، اب دھمکی دو، گولی چلائیں گے، پلٹ چلائیں گے، ایف آئی آر کریں گے. کیا ہے یہ؟ عابد صاحب، گاؤں گا ہندوستان کا، گیت گاؤں پاکستان کا. اگر یہی ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے ہم وہی کریں گے. ہمیں مجبور کر رہی ہے ایڈمنسٹریشن، یہاں کے یوتھ کو ایڈمنسٹریشن مجبور کر رہی ہے گن اٹھانے کے لیے یا اینٹی نیشنل موومنٹ چلانے کے لیے. یہ جو تانا شاہی بنی ہے، یہ سرکاری یہ جو مداخلت ہے یوتھ کے ساتھ، یہ بہت غلط ہے. یہ ہم کو مجبور کر رہی ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر ہم ہندوستان کے حصہ ہیں، کس وجہ سے وہاں بلاسٹ ہوا گنڈے خواجہ قاسم میں آج سے 21 سال پہلے؟ اسی لیے کہ میرے بڑے بھائی مرحوم کو لیبل لگی تھی کہ یہ پرو انڈین ہے. اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر ایک بلاسٹ ہوا ان کی گاڑی پر، جس میں وہ پھر بچ گئے. بلاسٹ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی کہ پرو انڈین ہے. یہاں پرو انڈین کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے، خاص کر یہاں کے جو ایڈمنسٹریشن کے یہ وائٹ کالرز ہیں، بیوروکریٹ ہیں. انہوں نے تباہی کر دی ہے ہمارے کشمیر کی، برباد کر کے رکھا ہے ہمارے کشمیر کو. عابد صاحب، آپ نے ابھی بولا کہ یہاں پر جو پرو انڈینس ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جبکہ آپ نے اینٹی نیشنل اینٹی سوشل ایکٹیوسٹ کے بھی نام لیے. لیکن یہ پہلے کیوں بجھا رہے ہیں؟ سیدھی طور سے آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ مطلب کس پر آپ نشانہ سادھ رہے ہیں؟ میں ہر اس بیوروکریٹ پر نشانہ سادھتا ہوں جو یہاں کے عوام کو ظلم کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں. میرا کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہے. میں ہر ایک اس وائٹ کالر کے خلاف ہوں جو یہاں کے پرامن اور لونگ پیپل کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو مجبور کر رہے ہیں ان چیزوں کے لیے. اگر ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے، ان کو تو داد فریاد سننی چاہیے. آپ ایڈمنسٹریٹر کے دروازے کے اندر نہیں آنے دیں گے تو میری داد کون سنے گا؟ میں کس کے پاس جاؤں گا؟ سر آپ نے نہیں کرو. یہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے ہی دن فیصلہ لیا ہوتا کہ نہیں کرنا ہے، لاسٹ ایئر کیوں نہیں ہوا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اسی سال کیوں ہوا؟ ایک ایلیمنٹ ہے، آپ مانتے ہو یہاں ہے ایک ایلیمنٹ. آج وہ ایلیمنٹ کامیاب ہوگا. 2 جگہ انہوں نے ہمیں جلوس نکالنے یا مجلس ہونے نہیں دیا، آج وہ کامیاب ہو گئے. اب ذرا آپ ہی فیصلہ کیجئے نا، خدا را فیصلہ کیجئے. ہم کہیں کس کو کہیں گے؟ آپ بھی بیٹھو ادھر، ہاں جی یہ ہو وہ ہو. لیکن اس کے بعد بھی یہ جو ہماری یوتھ ہیں، ان کی ڈائریکشن کہاں جاتی؟ کس وجہ سے یہ اتنا ہارش قدم اٹھاتے؟ وجہ کہنا صحیح ہے. یہ جو میں آج آپ کے سامنے ہوں، اس کا اور پالیٹکس کا کوئی واسطہ نہیں. یہ خالص ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. ہمیں اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے نہیں دیے گئے ہیں، بلکہ ہم نے آلریڈی اس کے لیے 15-20 دن پہلے ہی انٹیمیشن دی تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو. 20 دن خاموش رہے. اب جب لوگوں نے تیاریاں کی، سب کچھ تیار ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں نہیں کرنے دیں گے. میرے پاس ویڈیو آپ دیکھیے،
2 दिन के बाद आपके गुंड खाज कासिम में फंक्शन होने वाला है, ये वीडियो है, देखिए पुलिस कितनी है, जैसे कि किसी मिलिटेंट को वहां मार गिराना है। क्या है ये? क्यों आप, मैं इसमें कोई सियासत नहीं, वो अलग चीज है, आपका सवाल सही है, अपनी अपनी राय हर एक को है, गोल तो एक ही है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो यहाँ रवैया है बहुत गलत है। बहुत तकलीफें उठाई हैं हमने, हमको तकलीफें उठाते हुए सालों लग गए। खुदा के लिए आप तो बस करो, हम पर जुल्म ज़्यादा मत करो। कितना जुल्म करोगे? न मजहबी आज़ादी, न बोलने की आज़ादी, न मूवमेंट की आज़ादी, न उठने की आज़ादी। हम जाएंगे कहाँ? हमारे यूथ तो तभी मजबूर हो जाते हैं, तो पत्थर उठाते हैं, कभी कोई कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ये कौन हमें मजबूर कर रहा है? उनको तो सोचना चाहिए, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, वो भी तो इंसान है, वो तो सीने में दिल रखते हैं। दिल से कभी बात करें, दिल से सोचें कि ये जाति कब तक चलेगी। एक दिन ऐसा अगर इसी तरह जातियां होती रहेंगी तो रिवोल्ट तो हो जाएगा। जहां जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ आवाज तो उठेगी। यही तो दर्स है हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि आप जब जुल्म होगा तो उठ खड़े हो जाओ। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गोली चलेगी, पलट चलेगा, FIR होगा, और क्या होगा? अब एक ही चीज रह गया है, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पास एक ही चीज रह गया, सरेआम लाल चौक में फांसी दे जो इनके खिलाफ बोलेगा। ये बोलने नहीं देते।